الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ کریم کا بہت احسان اور اس کا کرم کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو زندگی میں ایک بار پھر 1444 ہجری میں پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عرس کی یہ شب نصیب فرمائی۔ کہیے الحمدللہ۔ اس بابرکت رات کے موقع پر میں منکرین اولیاء اعظام کو کچھ جوابات دینا چاہوں گا۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ ایک دور تھا جب بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا لازم اور ان کی خدمت کو ایک سعادت تصور کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام دشمن طاقتیں اور یہ گستاخان اولیاء اعظام ان کی مذموم سازشوں کی بدولت یہ پاکیزہ تعلق آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور طرح طرح کی خرافات زبان عام ہونے لگی اور نئے نئے فتنے جڑ پکڑنے لگے، اور سوشل میڈیا نے ان فتنوں کو سر عام کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا بے حد احسان کہ ہمارے علماء اہل سنت نے بر وقت اس فتنے کو پکڑا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے محبوبان الہی سے عوام کا تعلق دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے تحریری و تقریری اقدامات اٹھائے، اور علماء کرام کی ان کوششوں کی برکت سے الحمدللہ یہ دشمنان اسلام کی اور منکرین اولیاء اعظام کی سازشیں دم توڑنے لگی اور عقیدتوں کا گلستان پھر سے الحمدللہ ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے علماء کرام کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اب ذرا جو منکران اولیاء کرام ہیں ان سے فیس ٹو فیس ون ٹو ون بات ہو جائے۔ ارے آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ ولی کیا ہے؟ ولی کی شان کیا ہے؟ اگر پوچھتے ہو تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب تعالی پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس کا ترجمہ بھی ہے ایک ولی کی زبان سے سنا دوں۔ اللہ کے ایک ولی امام اہل سنت اعلی حضرت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اولیاء کرام کی، اور شان بھی خود رب تعالی نے بیان کی، تو پھر اس کے بعد کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ آئیے، اگر ابھی بھی دل نہیں بھرا تو ایک اور بات بتا دوں، سنیے۔ ارشاد باری تعالیٰ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 73، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے جواب میں، اس آیت کی شرح میں ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام ناقدین کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو یہ برجستہ اپنی زبانوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ولی کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ارے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جسے چاہے دے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے ولی کو وہ طاقت دے کہ اس کا ولی ملک سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان اولیاء کرام میں کیا فرماتے ہیں؟ معجم الکبیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1110،
پہلی جلد صفحہ نمبر 67 سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ ارے سنو اس حدیث کو، پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنی حاجتیں اللہ کے ولیوں سے طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آئیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، تو سنیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے، صحاح ستہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3999، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350 سنیے اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ من عاد للہ فقد بارز اللہ بالمحاربہ، یعنی جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اولیاء کرام کی، کیا شان ہے اولیاء کرام کی۔ اب ان لوگوں کے لیے کہ جو کرامات غوث پاک کے یا کرامات اولیاء کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ جی غوث پاک نے ڈوبا ہوا بیڑا کیسے چڑھا دیا، غوث پاک نے مردے کو زندہ کیسے کر دیا، غوث پاک نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں قبر میں آ جاؤں گا، غوث پاک نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں ہر مرید کی بخشش کروا دوں گا۔ ارے کیسے کہہ دیا، اس کیسے کا جواب میں دیتا ہوں، سن لیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3502 چوتھی جلد صفحہ نمبر 248 میں روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، کوئی بندہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی فرائض کے بعد وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور اتنا میں اسے اپنا قریب کر لیتا ہوں، وہ میرا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے منکرین اولیاء، اب سن لو اس حدیث کے نتیجے میں، اس حدیث کی خود شرح کر لیں اور بتا دیں کہ اولیاء کرام اللہ کے اتنے محبوب نہیں ہیں کہ اللہ کریم ان کو ساری طاقتیں عطا فرما دے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اس حدیث قدسی کی شرح میں ایک عقیدہ اہل سنت کا بیان کر دوں کہ طرح طرح کے فیس بک کے اور واٹس ایپ کے اور پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پہ ایپ چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ یہ منکرین اور ان کے مفتیان کرام طرح طرح کی خرافات بکتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دوں، حقیقت میں حقیقی جو طاقتیں ہیں ان سب کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ اللہ اپنی عطا سے اپنے ولی کو جو طاقت دے وہ ہم مانتے ہیں اور اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الآراء تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ روایت سنانے سے پہلے ایک میری بات سن لیجئے کہ کیا امام فخر الدین رازی بریلوی تھے؟ ارے یہ تو بہت پہلے کے عالم ہیں، بہت پہلے کے مفسر ہیں، اس وقت تو بریلی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ حدیث کیسے آ گئی اولیاء کرام کے حق میں؟ سن لیجئے، امام فخر الدین رازی خود فرماتے ہیں، اب ایک روایت نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينقلون من دار الى دار، بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب اسی روایت کے پیش نظر بتا دوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اولیاء کرام کے مزارات چمک رہے ہیں، ان کی قبریں چمک رہی ہیں، وہاں پہ مخلوق خدا کے ہجوم ہے، صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور لوگ اپنی منتیں اور حاجتیں لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ
پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، تا قیامت اولیاء کرام کی قبریں زندہ رہیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں استقامت نصیب فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔